جاویدانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ ناظرین محترم، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ محترم ناظرین، سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج کینیڈا کے مسلمان اپنے دوسرے روزے کی سحری کریں گے۔ ناظرین محترم، آج کی نشست کا عنوان ہے اسلام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اور اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد سلمان رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ فاضل ہیں نور حمزہ اسلامک کالج کے، جبکہ خطیب و امام ہیں جامع مسجد میمن DHA کراچی کے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت آپ سے گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، تو ہمارے ویورز اصل میں زکوٰۃ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، اور میم ٹی وی کا یہ وتیرہ رہا ہے، میم ٹی وی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال رمضان المبارک میں یہ سلسلہ کیا جاتا ہے کہ مختلف علماء کرام کو مدعو کیا جاتا ہے اور مختلف عنوانات پر گفتگو کی جاتی ہے، اور سال ہر سال سارے سال ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ جس میں علماء کرام ہمارے ویورز کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب، یہ جاننا چاہیں گے ہم کہ زکوٰۃ کی دین اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے تو میں بے حد ممنون و مشکور ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے، جنہوں نے اتنا اچھا یہ سلسلہ منعقد کیا ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کی اگر بات کی جائے تو قرآن و حدیث میں درجنوں بلا مبالغہ ہمیں قرآنی آیات اور احادیث ملتی ہیں جن سے زکوٰۃ کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے، اور جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اہل ایمان کو ابھارا گیا۔ اگر صرف قرآن پاک کی بات کی جائے تو 26 مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر موجود ہے، جن میں سے 24 مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ذکر کیا گیا۔ اب نماز کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض ہے جی، اور کتنے اہتمام سے ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے، اور پھر اس کے ساتھ زکوٰۃ کو 24 مقامات پر ذکر کیا گیا، تو یہ کل تقریباً 26 مقامات پر زکوٰۃ کو بیان کیا گیا۔ اور پھر اس کے فضائل کہ جو ایک دانہ یا ایک روپیہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ بڑھا دیا جاتا ہے 10 گنا، کہیں پہ کہا گیا کہیں پہ 700 گنا اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ رب تعالیٰ کی فضل پر موقوف ہے، جتنا جس کا اخلاص زیادہ ہو اس کا ثواب اتنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ کئی مرتبہ ذکر ہوا۔ اسی طرح فرمایا گیا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، مثال دے کر بیان کیا گیا کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک دانہ ہو اور پھر اس سے جو ہے وہ 7 اور بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، تو یہ 700 گنا بڑھ کر اس کا جو ثواب ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اسی اہمیت کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو زکوٰۃ نہ دینے کی جو مذمت ہے وہ بھی اس کی اہمیت کو بتاتی ہے کہ زکوٰۃ کتنی اہم ہے۔ فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، طویل آیت کریمہ ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، تو یہ اگر جمع کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق زکوٰۃ نہیں نکالتے تو فرمایا کہ یوم یحمى علیہا، اس دن قیامت کے دن اس سونے چاندی کو تپایا جائے گا، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، ان کی پیشانیوں کو، ان کی کروٹوں کو اور ان کی پیٹھوں کو اس سے داغا جائے گا۔ تو اس وعید کو اگر ملحوظ رکھا جائے تو پھر اس سے اہمیت کا اور اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں فضائل اور برکتیں ہیں وہاں اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر سخت اس پر وعید بھی ہے۔
حضرت صاحب آپ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا زکوٰۃ امت مسلمہ میں فرض کی گئی ہے، تو کیا پچھلی امتوں کے بھی بارے میں ایسی کوئی روایات ملتی ہیں کہ ان پر بھی زکوٰۃ کبھی فرض کی گئی؟ بالکل ایسا ہی ہے. قرآن مجید فرقان حمید جب ہم سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے گود میں، جب آپ شیر خاری کی عمر میں تھے، دودھ پیا کرتے تھے، تو جب حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سوال ہوا کہ یہ کہاں سے آئے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تو آپ نے اس وقت جو کلمات کہے تھے کہ مجھے رب تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اور اپنی والدہ کی عفت کی آپ نے گواہی دی، تو اس وقت جو کلمات کہے قرآن نے اس کو کوٹ کیا ہے، فرمایا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، میں جہاں کہیں رہوں اللہ رب العزت نے مجھے باعث برکت بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی. تو زکوٰۃ کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں. اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 55 میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ملتا ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے اپنے گھر والوں کو زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا، اور آپ اللہ کے پسندیدہ بندے تھے. تو زکوٰۃ کا ذکر ہمیں پچھلی امتوں میں بھی ملتا ہے. جس طرح قارون کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے اللہ نے اسے مال سے نوازا، اور جب وہ سرکشی کی طرف بڑھنے لگا، مال بہت زیادہ آ گیا، اترانا شروع کر دیا اس نے. سورہ قصص کی آیت نمبر 76 سے 81 تک مسلسل اس کے بارے میں تفصیلاً ذکر کیا گیا. تو وہاں بھی یہی ہے کہ جب ابتدا میں وہ تنگ دست تھا تو بڑا عاجز تھا، جب مال آ گیا تو پھر اس نے تکبر کو اختیار کیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سمجھایا، اس کو زکوٰۃ کی جب تلقین کی تو اس نے اس بات پر رضامندی کا اظہار کیا کہ میں اپنے مال کا 1000واں حصہ، جیسے ہم اگر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر بات کریں تو 40واں حصہ جو ہے وہ زکوٰۃ مقرر کیا گیا، جس کو 2.5% بھی ہم کہتے ہیں. جی. تو 1000واں حصہ اسے کہا گیا، مگر اس کا مال اتنا زیادہ تھا کہ صرف 70 اونٹ تو اس کی خزانوں کی کنجیوں کو لے کر کھڑا کرتے تھے. تو اب اس کا 1000واں حصہ بھی اتنا بن گیا کہ وہ جو ہے اس میں کترانے لگا، اور وہ بالآخر اس حکم سے بھی محروم ہو گیا، اور اس نے ذلت و خواری کو اپنا مقدر بنایا. تو زکوٰۃ کا کانسیپٹ پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں، گو کہ احکامات مسائل میں فرق رہا، شریعتیں مختلف تھیں، لیکن نفس زکوٰۃ کا ہمیں مضمون پچھلی امتوں میں ملتا ہے. اور ایک روایت میں نے پڑھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے احوال میں آتا ہے کہ آپ کی شریعت میں 25% زکوٰۃ کا حکم تھا. 25%. تو یہ مسائل مختلف رہے، البتہ زکوٰۃ کا ذکر پچھلی امتوں میں موجود ہے. بہت شکریہ حضرت صاحب. محترم ناظرین، زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے. فلسفہ زکوٰۃ کو سمجھیں گے، مزید سوالات علامہ صاحب سے پوچھیں گے. یہاں ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام. میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن جاری ہے اور علامہ صاحب سے سوالات کا سلسلہ جاری ہے. ہم نے وقفے سے پہلے حضرت صاحب سے جانا کہ زکوٰۃ کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے گفتگو ہوئی. علامہ صاحب، مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد کیا ہیں؟ زکوٰۃ جو ہے اللہ رب العزت نے اتنا پیارا اس کا نظام بنایا ہے، اگر اس کو سمجھا جائے تو یہ ایک معاشرے کی بہتری کی ضمانت ہے. اور مثال جو روشن ترین مثال ہماری تاریخ میں ملتی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے عہد مبارک میں ہم دیکھ لیں، اور پھر اس کے بعد جو حضرت عمر بن عبدالعزیز جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عہد مبارک ہے، اس کے بارے میں مشہور ہے اور زبان زد عام میں ہر ایک کی زبان پر ہے کہ 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آئی. اچھا، یعنی کوئی 8 صوبوں میں زکوٰۃ لینے والا ہی نہیں تھا. لینے والا ہی اتنا منظم زکوٰۃ کی تقسیم کا
اور اس کو اپلائی کرنے کا، امپلیمنٹ کرنے کا جو نظام تھا. تو یہ زکوٰۃ کے فوائد ہیں. رب العالمین کی جو مشیت ہے، جو قرآن و حدیث سے ہمیں نور ملتا ہے، تو اس میں کہیں یہ تصور نہیں ہے کہ سارے ہی امیر ہو جائیں یا سارے ہی غریب ہو جائیں. ایک کائنات کے نظام کی بقا اسی سے متعلق ہے کہ جو غریب طبقہ ہے اسے ہمیشہ امیر کی حاجت رہتی ہے، اور جو امیر طبقہ ہے اسے اپنے دوسرے کاموں کے لیے غریب کی حاجت رہتی ہے، مزدوروں کی جیسے ضرورت تو ہوتی ہے. یہ ایک رب العالمین نے رکھا ہے. جی اب رب کی تقسیم ہے. رب تعالیٰ کبھی کسی کو دے کر نوازتا ہے، کبھی کسی سے روک کر نوازتا ہے. رب کی مشیت ہے. تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ دولت مندی جو ہے وہ مذموم ہے یا ناپسندیدہ ہے. دولت قارون ناپسند کی گئی ہے اور دولت عثمان کی ہمیں ترغیب دی گئی ہے. یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے تو پھر انسان جو ہے خوش دلی کے ساتھ اس کی راہ میں خرچ کرنے والا بن جائے. تو حدیث پاک میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زکوٰۃ جو ہے وہ مالوں کی طہارت ہے. زکوٰۃ کا لفظی مطلب ہی پاکیزہ ہونا یا طہارت ہونا، اس طرح کے معنی اس کے لفظی اور لغت کے معنی ہیں. تو اب یہ جو ہے زکوٰۃ انسان کے مال کی طہارت کا ایک ذریعہ ہے، اور انسان کی جو مال سے محبت ہے اس کو کم کرتا ہے. اور جو دولت کی آفات ہیں، جو انسان کہیں غرور تکبر میں مبتلا نہ ہو، اور پھر آپس میں دوسرے مسلمان کے ساتھ اس کی بھائی چارگی جو ہے وہ پیدا ہو، اسے دوسروں کا احساس ہو کہ جو مالی طور پر کمزور ہے، غریب طبقہ ہے، اسے فکر ہو، اسے احساس ہو کہ مجھے اس تک جو ہے اس کی ضرورت کے مطابق مال کو پہنچانا ہے. تو یہ اگر ہم دیکھیں تو پورے معاشرے کی تشکیل ہے. اور جو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک جسم کی مانند ہے. تو جسم کی مانند ہے تو اس کے معنی یہی ہے کہ ایک جسم کے حصے کو تکلیف ہو تو پورا جسم جو ہے وہ درد محسوس کرتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہیں کہ اگر کوئی پریشان حال مسلمان بھائی ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کیا جائے. تو یہ احساس جو ہے وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بندہ مومن میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے اس درد کو محسوس کرے جو ان نعمتوں سے محروم ہے رب تعالیٰ کی مشیت کے مطابق. بہت شکریہ عزیز صاحب. تو محترم ناظرین، ہم نے جانا کہ زکوٰۃ ایک منظم معاشرے کو تشکیل دینے کا ایک اسلامی طریقہ کار ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جو تمام گوشوں کو زندگی کے اپنے اندر سمائے ہوئے ہے، اور ہر چیز پر اسلام کے قوانین اور اسلام کا طریقہ کار موجود ہے. تو عزیز صاحب، زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، آپ نے باقاعدگی سے زکوٰۃ دینے والوں کو کیسا پایا؟ یہ حقیقت ہے، اور ہم بچپن سے اہل علم سے، علماء سے یہ بات سنتے چلے آئے ہیں، اور اس کو ہم نے مشاہدہ بھی کیا ہے کہ جو باقاعدگی سے زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں جی جی، تو ہر مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے سے زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں. جی ہاں. حالانکہ ہمارا کیلکولیٹر تو یہ کہتا ہے، میتھمیٹکس تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے مال سے کچھ کم ہو رہا ہے، کچھ کم ہو گیا. صحیح بات. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم ارشاد فرما کر کہا کہ صدقہ دینے سے، اور صدقات میں زکوٰۃ بھی آ جاتی ہیں، دیگر نفل صدقات بھی ہیں، صدقہ دینے سے جو ہے وہ مال کم نہیں ہوتا. جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت آ گئی تو جو صحیح طور پر زکوٰۃ دینے والے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں، جو حدیث پاک میں ضمانت ہے کہ رب العالمین ان کے مالوں کو محفوظ کر دیتا ہے. فرمایا حسنوا اموالکم بالزکاۃ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے مضبوط قلعوں میں بند کر لو، یعنی محفوظ کر لو، قلعوں میں بند کر. اب یہ ہے کہ جب انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو دیگر جو خرافات ہیں، لوٹ کھسوٹ ہے یا چھین جانا ہے، ان چیزوں سے رب العالمین نے مال کو آگ لگ جانے سے، ضائع ہو جانے سے ان لوگوں کو بچا لیا جاتا ہے. زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر کوئی رب تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ان چیزوں کو اگر سامنا کرتا ہے تو رب کی مشیت ہے. لیکن جو ہمیں ضمانت دی گئی ہے بنسبت ان لوگوں کے کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان کا مال پھر ان فضولیات میں، علاج معالجے میں، بیماریوں میں یا اس طرح کی دیگر آفات کا شکار ہو جاتا ہے. تو رب العالمین زکوٰۃ کو ایسا ایک ہمارے لیے باعث نعمت بنایا ہے کہ اس سے جو آفات ہیں، بلیات ہیں مال کی، رب العالمین ان سے محفوظ فرماتا ہے. بہت شکریہ عزیز صاحب. محترم ناظرین،
حقیقت ہے کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی زکوٰۃ دینے والے جو لوگ ہیں ایک سال جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو نیکسٹ ایئر وہ اس سے زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں خصوصی برکتیں عطا فرماتا ہے اور اس کا بدلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی دولت مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کوئی اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے زکوٰۃ نہیں دیتا، فریضے کو ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ یہ تو اس کا نعم البدل اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خصوصی نعمت سے، اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے کہ ان کی زکوٰۃ دینے کے باوجود ان کا مال اور بڑھ جاتا ہے۔ حضرت صاحب لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہیلے بہانے کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے میں سستی کرتے ہیں، یا تو یہ کہ جی نیکسٹ ایئر دے دیں گے، یا پھر اپنی کیلکولیشن میں وہ جو اس کو نہیں اور حساب کتاب میں کچھ مطلب گڑبڑ کرتے ہیں اور پھر زکوٰۃ مطلب بے دلی سے دیتے ہیں، تو ان سے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اگر اس کو سادہ لفظوں میں کہا جائے، بالکل آسان سی اگر ہم بات کریں تو یہ بتائیں کہ وہ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ دھوکہ کس کو دے رہے ہیں؟ حقیقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مان اللہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ سے تو کچھ مخفی نہیں ہے کہ عین زکوٰۃ کا وقت آئے تو شوہر جو ہے وہ سارا مال کا مالک اپنی زوجہ کو بنا دے، زوجہ سارے مال کا مالک اپنے شوہر کو بنا دے، یا کسی اور کو تحفہ دے دیا جائے، بعد میں سارا مال واپس لے لیا جائے۔ اس طرح کے عجیب و غریب لوگوں نے ہیلے تراشے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے ہیلے کا جو مسئلہ ہے، اس پروگرام کی توسط سے آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ ہیلا جو ہے وہ جب انتہائی ضرورت ہو، جب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، تب جو ہے اس کی اجازت ہے۔ عام حالات میں ہیلا کرنا سخت ناجائز ہے اور بڑی اس پر وعیدیں ہیں۔ تو جب کوئی ایسی کنڈیشن آ جائے کہ جہاں کوئی دین کا اہم ترین معاملہ ہو تو اس وقت جو ہے وہ ہیلے کی اجازت ہے۔ باقی اپنے آپ کو زکوٰۃ سے بچانے کے لیے ہیلا کرنا شریعت میں اس کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ علامہ صاحب ہیلے سے متعلق آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم جب بھی زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو ہیلے کا لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، تو ہیلے سے متعلق ارشاد فرمائیے کہ یہ کیا ہے، اس کی تعریف کچھ ہو جائے۔ ہیلے کی اگر تعریف پہ ہم جانا چاہیں تو اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ زکوٰۃ میں جو زکوٰۃ کا رکن ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو مالک بنایا جائے، جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، جو لے سکتا ہے، تو اسے مالک بنایا جائے۔ تو اب وہ تمام صورتحال کہ جن میں یہ ممکن نہ رہے، مثلا کسی مسجد کی تعمیر ہے، کسی مدرسے کی تعمیر ہے، تو اب وہاں یہ ہے کہ کوئی مدرسہ، کوئی شخص تو نہیں ہے کہ ہم اسے پیسے کا مالک بنائیں، جبکہ زکوٰۃ میں ضروری ہے کہ مالک بنایا جائے گا۔ تو اب اولاً تو یہی ہے کہ اہل اسلام جو ہیں وہ زکوٰۃ کے علاوہ اپنی دیگر رقوم سے، رقم سے اور دیگر ذرائع سے جو ہے وہ ان اخراجات کو پورا کریں، مگر اب لوگوں میں اتنی یوں کہہ لیجیے کہ زکوٰۃ کے معاملے میں یا دیگر صدقات کے بارے میں اتنی اب پستی آئی ہے اور لوگ اس سے اتنا دور ہو گئے کہ زکوٰۃ کے علاوہ وہ خرچ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔ اب ضرورت درپیش ہے کہ ان امور میں بھی جو ہے مسلمان مال خرچ کریں، لیکن اس طرف لوگوں کی رغبت کم ہے، تو اب مجبوراً جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی ان چیزوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو اب مالک بنانا ضروری ہے زکوٰۃ میں، تو یہ جو ہے وہ ہیلا اختیار کیا جاتا ہے کہ اب جو ہے کوئی شرعی فقیر ہو، اسے جو ہے ہم اس رقم کا مالک بنائیں۔ اب وہ یہ ساری رقم جو ہے وہ مسجد کے لیے یا مدرسے کے لیے وہ ہدیہ کر دے، تحفہ کر دے۔ تو اب بظاہر تو ہم نے رقم اس فقیر کو دی، لیکن مقصود یہ تھا کہ وہ مسجد کی تعمیر کے لیے تحفہ دے دے، ہدیہ دے دے، یا مسجد کے اخراجات کے لیے وہ اسے عطیہ کر دے۔ تو اصل یہ ہم دیکھیں کہ مقصود کچھ اور تھا اور ہم نے ذریعہ کچھ اور اختیار کیا، تو اسے ہم علمی اصطلاح میں ہیلا کہتے ہیں۔ تو اس کی اجازت ہے جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کیا، لیکن اس وقت کہ جب انتہائی ضرورت ہو، بلا وجہ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے، یا پھر جو ہے اور وسائل موجود ہیں، پھر ہیلوں کو اختیار کرنا شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ بہت شکریہ حضرت صاحب۔ محترم ناظرین، ہم نے ہیلے کے حوالے سے گفتگو کی اور زکوٰۃ کے مختلف عنوانات پر زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو جاری ہے۔ یہاں ہمیں ایک وقفے پر جانا ہے، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
वेलकम बैक नाज़रीन किराम, मीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी व सारी है। हमारे साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सलमान रज़ा कादरी साहब मौजूद हैं, जो कि हमारे सवालात के जवाबात दे रहे हैं। ज़कात के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, हम जान रहे हैं ज़कात की अहमियत के हवाले से, ज़कात की फ़र्ज़ियत के हवाले से, और इसी ज़िमन में ये बात भी हम आगे पूछना चाहेंगे अल्लामा साहब से। हज़रत ये इरशाद फरमाइए कि ज़कात देने के हवाले से तरजीह जो दी गई है करीबी रिश्तेदारों को दी गई है, और यही कहा जाता है कि करीबी रिश्तेदारों को पहले देखा जाए ज़कात के मामले में। इस बात को इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों? इसकी वजह जो है वो हदीस पाक में आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाई है कि जब इंसान क़राबतदार रिश्तेदार के हुकूक को मलहूज़ रखते हुए अगर उनमें कोई तंगदस्त है, मुस्तहिक है, उनकी अगर मदद करता है तो यहाँ दो सवाब है। एक तो वही गरीब को नवाजने का, उसके साथ खैर खाई करने का, और दूसरा सिला रहमी, यानी जो बतौर रिश्तेदार उसके आप पर कुछ हुकूक थे, जैसे कि आम हालात में अगर वो मालदार भी है तो हमें कुछ चीज़ें हम पर लाजिम की गई हैं बतौर रिश्तेदार के। अगर भाई है, बहन है, तो उनके साथ जो हमारे मामलात होने चाहिए और खैर खाही का जो तरीक़ा है, तो ये इसमें दुगना गोया के अजर है, दुगनी फजीलत है कि गरीब की मदद भी है और सिला रहमी भी है। इस वजह से जो है वो रिश्तेदारों को तरजीह दी जाती है। अच्छा, सिला रहमी के जज्बे को उजागर करने के लिए, उभारने के लिए कि रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक किया जाए, तो ये ज़कात का उसमें फिर पहले जो है तरजीही तौर पर देखा जाएगा कि रिश्तेदारों को ज़कात दी जाए जो मुस्तहिक हैं। अच्छा हज़रत साहब, हमारे यहाँ ये होता है कि फलाही और रिफाई इदारे चल रहे हैं कि जो फलाही काम करते हैं वो अमूमन तो डोनेशन से चलते हैं, लेकिन जो है जब देखा जाता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है लोगों का ज़कात का, तो फलाही इदारे ज़कात भी लेते हैं। लेकिन आपने इरशाद फरमाया कि जब तक हम किसी ऐसे शख्स को कि जो शरई फ़कीर हो उसे मालिक नहीं बनाते ज़कात का, तो ज़कात हमारी अदा नहीं होती। तो ऐसी सूरत में जब हम किसी ऐसे शख्स को ज़कात दे रहे हैं कि जो खुद तो साहिब निसाब है, और वो जब तक आगे हमारी ज़कात किसी ऐसे शख्स को नहीं देगा, ज़कात तो अदा होगी नहीं। तो ऐसी सूरत में जब हम ऐसे शख्स को ज़कात देते हैं जो किसी रिफाई या फलाही इदारे का सरबराह है या नुमाइंदा है, तो हमारी ज़कात क्या अदा हो जाती है? इस पे ज़कात तो अदा हो जाएगी, जबकि वो फलाही इदारे कि जो शरीयत के ज़वाबित और क़वाइद को मलहूज़ रखते हैं, तो याद रखिएगा कि जो फलाही इदारा है उसकी हैसियत एक वकील की है, वकील की एजेंट है आपका। वो कोई आपकी ज़कात वसूल करने वाला नहीं है। आप गोया कि अपना नुमाइंदा उसको बना रहे हैं कि वो आपकी जानिब से किसी मुस्तहिक को तलाश करके फिर उस तक आपकी ज़कात को पहुंचाएगा। ये आपकी एक फ़र्द की मिसाल हो गई। फिर एक पूरा एक कलेक्टिवली अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद होती है कि जो उनको दे रही होती है। अब उनके पास पूरा एक ज़कात का, जैसा कि आपने कहा, कि अलग से फंड बन जाता है। फिर उन्हें मालूम होता है जो सही तौर पे इसका इस्तेमाल करने वाले हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अब अगर उनके पास एक फंड क्रिएट हो जाता है, फिर उनको पता होता है कि कौन से ऐसे मसारिफ हैं कि जहाँ ज़कात को मुझे खर्च करना है, तो फिर वहाँ पर इन जो है फंड से इखराजात किए जाते हैं। तो इसमें ये जो है मलहूज़ रहे कि जो वफ़ के इदारे हैं, यानी जो फलाही इदारे हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, तो उन पर ये लाजिम है कि जैसे ही ज़कात का माल उन्हें मौसूल हो जाए तो सबसे पहला काम उसका ये होना चाहिए कि पहले उसका हीला कर लिया जाए, फिर हीला करके उसे फिर दीगर मसारिफ में इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो ज़कात देने वाले की ज़कात का मामला है उसमें ताख़ीर ना हो, और जो फिर इससे और मसाइल आगे बढ़ जाते हैं और अगर 1 साल तक ये माल पड़ा रह जाए तो और फिर इस पर ज़कात के इम्प्लीमेंट के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए आसान तरीक़ा ये है कि वो फलाही इदारे जो वाक़ियतन उन मसारिफ पर ख़र्च करते हैं कि जिसमें हीले की गुंजाइश भी मौजूद है और वहाँ पर शरई तौर पर हीले की इजाज़त बनती है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि पहले वो माल को लेकर उस पर जो है हीला करके फिर उसका एक फंड क्रिएट करके जो जायज़ और ज़रूरी मसारिफ हैं उनमें उसे खर्च करें। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा कि गो के ऐसे इदारे मौजूद हैं जो सही तौर पर ज़कात को खर्च करते हैं, लेकिन उनमें ये देखा जाए कि कोई ऐसे इदारे ना हों कि जो गैर मुस्लिमों के हों,
یا پھر جو بد مذہب ہوں بد مذہب انہیں جو ہے وہ دینے سے اوائڈ کیا جائے. پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنی کوشش سے خود جا کر مستحق کو تلاش کرے اور اپنے ہاتھ سے جو ڈیزرونگ پرسن ہے, جو مستحق فرد ہے, اس تک خود جب زکوٰۃ کو وہ پہنچائے گا, جس کے حالات کو اس نے خود جج کیا ہوگا, ریسرچ کی ہوگی, تحقیق کی ہوگی, واقعی مستحق ہے, اور پھر جب وہ اسے دے گا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جب وہ اپنی قلب اپنی دلی تسکین کو جب وہ دیکھتا ہے اور اس کا وزن جب کرے گا تو اسے اندازہ ہوگا کہ واقعی جو اسے حقیقی فرحت جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی وہ میسر ہوگی. تو اس میں اجازت ہے, وہ خرچ کر سکتا ہے, بٹ یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو دیکھے کہ کس جگہ وہ دے رہا ہے, آیا وہ صحیح طور پر زکوٰۃ کو خرچ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. حضرت واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ عموماً جو ہے جو فلاحی ادارے ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ لے لیتے ہیں اور پھر زکوٰۃ دینے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ میری زکوٰۃ آیا کہ انہوں نے ہیلا کرا لیا ہے یا نہیں, تو جب تک تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اب ایسی کنڈیشن میں بعض اوقات جو زکوٰۃ دینے والا شخص ہے اور اسے اگر معلوم ہی نہ ہو کہ میری طرف سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے یا نہیں, تو پھر ایسے میں زکوٰۃ دینے والا کس طرح سے جو ہے نا ایسے اداروں کو زکوٰۃ دے؟ اول تو وہ تحقیق کر لے, اگر واقعی وہ ایسا ادارہ ہے کہ جو وقت پہ ان چیزوں کو دیکھ لیتا ہے, پھر بھی اگر وہ اپنی کوتاہی کی وجہ سے غفلت کرتے ہیں تو پھر دینے والا وہ ذمہ دار نہیں ہے, وہ شرعی طور پہ ادارہ ذمہ دار ہے. صحیح. حضرت حرام مال سے زکوٰۃ دینے سے متعلق ارشاد فرمائیے کہ بعض لوگ جو خدا نہ خواستہ جس کی کمائی حرام مال کی ہوتی ہے اور پھر اس میں سے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں کہ صاحب نصاب بن گئے, تو ایسی صورت میں کیا زکوٰۃ نکالنی ہوگی کہ مال حرام ہے؟ اگر کوئی شخص جس کی آمدنی حرام سے بھی ہے, مثلا خدا نہ خواستہ کسی نے بینک میں رقم رکھوائی ہوئی ہے, اسے اس پر سود ملتا ہے, تو یہ حرام کی آمدنی ہے اور اس کی جو حیثیت شریعت میں ہے وہ غصب کی طرح ہے. غصب کہتے ہیں کسی کے مال کو چھین لینا. آپ سوچیں کہ حرام کی کتنی سخت ممانعت ہے اور کس انداز سے ہمیں اس سے دور کیا گیا ہے. تو اب کسی سے چھینا ہوا مال, اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ جو جس کا مال تھا اس تک اس کو واپس پہنچایا جائے. یعنی اس بندے کا اس پر کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اسے استعمال کرے, اور اگر کسی کے پاس کی چھینا ہوا مال کسی کا رکھا ہوا بھی ہے تو اس پر زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے گا تب بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہی حرام مال کی کیفیت ہے کہ اس پر زکوٰۃ نہیں دینی, بلکہ اسے جو ہے جو اس کا اصل مالک ہے اس تک پہنچانا ہوگا. اگر مالک نہیں ملتا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے بغیر ثواب کی نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا جائے, صدقہ دے دیا جائے بغیر ثواب کی نیت سے, ثواب کی نیت کے بغیر. البتہ اس پہ کسی قسم کی زکوٰۃ نہیں ہوگی, اس کا رکھنا ہی حرام ہے, اس کا خرچ کرنا ہی حرام, اور یہ ذریعہ ہی حرام. تو ہر لحاظ سے جو ہے اس پر زکوٰۃ کا کوئی یعنی دائرۂ کار ہی نہیں بنتا, جبکہ اس کا اپنا مال ہی نہیں ہے, مال ہی اس کا نہیں ہے. تو اصولاً تو اس کو یہ تمام مال جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا اور بغیر ثواب کی نیت کے. تو ناظرین محترم, آپ نے جانا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے دین اسلام میں کتنی تاکید ہے اور کتنا اس عمل کو یقینی بنانے کی کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کو جتنی جلدی ہو سکے, اگر آپ کا زکوٰۃ کا سال گزر چکا ہے تو زکوٰۃ کو جتنی جلدی ہو سکے ادا کیا جائے اور شرعی فقیر تک زکوٰۃ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. تو ناظرین, ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود تھے حضرت علامہ مولانا سلمان رضا قادری دامت برکاتہم العالیہ. حضرت نے ہمارے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک اور جید عالم دین کے ساتھ موجود ہوں گے. آپ کی دعاؤں کے ساتھ ہم وقت سحر ٹرانسمیشن سے اجازت چاہیں گے. اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.